بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوے کے بارے میں کئی قسم کے انکشافات اور گمان کیے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ سب نے اکثر سنا ہوگا کہ کوے آنے والے وقت کو پہلے سے جان لیتا ہے، اور اگر کوے گھر کی چھت پر یا گھر کی دیوار پر آ کر ایک دوسرے سے لڑ پڑے یا جھگڑنے لگے پڑے تو اس سے اس بات کا گمان کیا جاتا ہے کہ اس کے گھر پر کوئی برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ کووں کا ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس طرح اگر دوپہر سے پہلے کو آپ کو گھر کا دیوار پر یا چھت پر اکیلا بولنا شروع کر دے تو یہ سمجھنا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوشی خبر ہے، آپ کے دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے خزانے مل سکتے ہیں، آپ کے کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے، یا بعض لوگ یہ بھی گمان کرتے نظر آتے ہیں کہ اس کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اگر کوئی کوا اچانک منہ میں روٹی کا ٹکڑا لیے نظر آ جائے تو سمجھے کہ آپ کا کوئی بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ اگر کوا کسی بھی آدمی کے سر پر بیٹھ کر چونچ مار دے تو اس کے دن اچھے آنے والے ہوتے ہیں، اور اگر کوا اس کے سر پر بیٹھ جاتے تو اس کے لیے برا وقت قریب ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں میں کس حد تک صداقت ہے؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، اور یہ باتیں پلائی کیوں گئی ہے؟ کیونکہ گاؤں میں اکثر لوگ ان باتوں پر ہی بے حد یقین کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان باتوں کا آپ کو کس نے بتلایا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ نے آزمایا ہوا ہے، یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، یہی ہے۔ پھر ایک نقطہ نظر آپ سب کے ساتھ یہی بھی شیئر کرتے چلے کہ جیسے کئی لوگ کے یہ گمان ہے کہ ہمارے بزرگوں کا آزمودہ ہے یا ہمارے بزرگ نے یہ بات کہی تو سچ کہی، اس بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کفار دین حق کا پیغام سن کر اس لیے چکلا دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اس بات پر عمل کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور دین حق کو جھٹلا دیتے تھے، حالانکہ وہ لوگ سراسر گمراہی کے راستے پر تھے۔ ویسے اور بھی بہت سارے پرندے ہیں جو گھر پر آتے تھے، تو زیادہ تر لوگ کوے کے بارے میں ہی ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ ان سب سوالوں کا جوابات آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ کوے کی ہسٹری آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے چلے کہ آخر اس پرندے کی ہسٹری کیا ہے، جس سے آپ کے لیے آج کا ٹاپک کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ کوا بہت چلاک پرندہ ہے، اس کا نظر بہت تیز ہوتی ہے جو اس خوراک اور دشمن سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ کوا ہی وہ واحد پرندہ ہے جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا ہے، انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا سکھایا ہے، اور یہ وہ پرندہ ہے جسے حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین کا جائزہ لینے کے لیے کوے کو بھیجا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی سے کہے یا کچھ اور، جب اس نے زمین پر مردار کو دیکھا تو اس کو کھانے کو بیٹھ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس خوف کی بددعا دی گئی، اور اسی وجہ سے یہ انسان آبادی سے ہراساں رہتا ہے، انسان سے جھکنا رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ تمام تر باتیں کو کوے مستقبل دیکھ سکتے ہیں، یا اس کے کائے کرنے سے کسی کو فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے؟ تو آپ سب کو بتاتے چلیں کہ اسلام میں ان تمام تر باتوں کا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ موجودہ دور میں ان باتوں پر بھی ابھی بھی یقین کیا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بدشگانی کی علامت کہہ دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگانی شرک ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔
آخر میں آپ کو ایک بات بتانا ضرور سمجھتے ہیں کہ صرف اپنے اللہ پر یقین کامل رکھیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ جب آپ یقین پختہ ہو جائے گا تب انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں سے، تو ہم پرستی، بدسگانی، بد اعتمادی سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ یقین کریں زندگی ہلکی پلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی شرط یہ ہے کہ رب ذوالجلال پر مکمل اعتماد، یقین اور توکل رکھیں۔